اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو دھرتی پر بنایا گیا ہے یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ کا گھر۔ اس گھر کی تخلیق، اس گھر کی بنا، اس گھر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، دنیا میں بھی نہیں آیا، اس کو وجود نہیں ملا، اور اس کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں سے فرمایا میرے گھر کی تعمیر کرو۔ تو زمین پر سب سے پہلے جب زمین کو بچھایا گیا تو پانی کے اوپر ایک بلبلا سا ابھرا مکھن کے پیڑے کی طرح، اور یہ سب سے پہلے بلبلا اور مکھن کا پیڑا وہاں ظاہر ہوا جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد وہ پھیلتا چلا گیا، پوری روئے زمین بن گئی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جا کر میرے گھر کی بنیاد رکھو اور تعمیر مکمل کرو۔ فرشتے آئے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے انہوں نے آ کر ایرے کھودے، بنیادیں نیچے سے اٹھائیں اور اس کو اوپر تک لے گئے اور اللہ کا گھر بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے 2000 سال میں اس کے اندر گرد غبار، طوفان اور برق باران یہ آتے رہے، جس کی وجہ سے عمارت خستہ ہوتی گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم تعمیر کرو۔ جب فرشتوں نے پہلے تعمیر کی 2000 سال پہلے، اور اس کے 40 برس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھوائی۔ پھر اس حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے زمین پر تو اس وقت عمارت خستہ ہو کر گر چکی تھی، دوبارہ اس کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پھر وہ ایک عرصہ چلی، پھر وہ خستہ ہو کر مرور زمانہ کے ساتھ وہ بھی حادثات کی نظر ہو گئی۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تیسری تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، پوری زمین اس میں ڈوب گئی اور اس میں وہ گھر بھی منہدم ہو گیا، اور وہ برسوں ایسے ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہزاروں سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرے گھر کی بنیاد رکھو۔ پہلے وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے، جس کا واقعہ عید الاضحیٰ میں آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کو لائے، حضرت اسماعیل کو لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کی بنیادیں اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھی، چونکہ بنیادیں زمین میں چھپ چکی تھی اور گرد و غبار اوپر آئی۔ اللہ نے ایک بادل بھیجا، وہ بادل بیت اللہ کے سائز کا تھا، بالکل اوپر آ کر وہ بیت اللہ کی عمارت کے اوپر آ گیا، اور سورج اس وقت بالکل خط استوا پر تھا، سینٹر پر تھا۔ خانہ کعبہ میں پورے سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جب سورج بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت پوری عمارت کا 1 انچ کے برابر بھی سایہ نہیں ہوتا، تو وہ سورج بالکل نصف نہار پر، خط استوا پر، عین اوپر، اور اس کے نیچے وہ بادل ہے، تو بادل جہاں نیچے سایہ چھوڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نشان لگا۔ آج کل تو چونا ڈالتے ہیں، نشان لگا۔ اس کے بعد اس حصے کی کھدائی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر کھدائی کی، تو وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں جو بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کی مرمت کی تھی، شیس علیہ السلام نے اس کی مرمت کی تھی۔ انہی بنیادوں پر پھر اس عمارت کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں دکھائیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے اپنے گھر کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں اور ان سے کہا دونوں مل کر اس کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کی تعمیر کی، اور قرآن کہتا ہے اور اس پورے منظر کو بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لاؤ، دیکھو تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام معمار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ بنیادیں اٹھاتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اس پر میں کہتا ہوں بڑا سے بڑا دین کا عمل ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو وہ صفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چھوٹے کام کی سعادت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، یہ بڑے فریضے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، بجائے اس پر اترانے کے فکر سوار ہونی چاہیے کہ وہ عمل اللہ کی
کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کوئی چھوٹی سعادت ہے، معمولی توفیق ہے. اللہ کا گھر بنانا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. کوئی بڑی عمارت بناتے ہیں، ساری زندگی وہ اتراتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ عمارت بنائی، وہ بنائی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے کوئی برج الخلیفہ نہیں بنایا، وہ جدہ ٹاور نہیں بنایا، بلند و بالا عمارتیں نہیں بنائی. یہ تو سب ختم ہیں، فانی ہیں. وہ گھر بنایا جو گھر اللہ کا گھر ہے، مرضی سے نہیں بنایا، اللہ کے امر سے بنایا. جب اللہ کے حکم سے بنایا، اللہ کی توفیق سے بنایا، تو یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا. لیکن قیامت تک کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کوئی خیر کا کام کرو، سنت پر عمل کرو، نفل پر عمل کرو، فرض پر عمل کرو، شریعت کے کسی بھی حکم کو زندہ کرو. زبان سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح عاجزانہ اور منکسرانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما، قبول فرما. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، یہ چوتھی تعمیر تھی. پھر اس کے بعد قبیلہ عمالقہ نے اس کی بنیاد رکھی، دوبارہ تعمیر ہوئی. پانچویں تعمیر. چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی. ساتویں تعمیر قبیلہ قصی نے کی. آٹھویں تعمیر قریش نے کی. جو سیرت، جن لوگوں نے سیرت سنی ہے ان کے علم میں قریش کے زمانے میں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور ان کے بعد انہوں نے انتظام کیا خالص حلال طیب رقم ہو، مشکوک آمدنی اس میں شامل نہ ہو. تو حلال طیب پاکیزہ آمدنی وہ تھوڑی تھی، اس تھوڑی پر پوری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس مجبوری کے تحت انہوں نے حتیم والے حصے کو چھوڑ دیا تاکہ اتنے پیسوں میں جتنی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے وہ کھڑی ہو جائے. حتیم کا حصہ وہ حقیقت میں بیت اللہ کا ہے، مگر ان کے پاس بندوبست نہیں تھا، وہ انہوں نے باہر نکال دیا. تو اور انہوں نے وہ بنیاد رکھی. اور حجر اسود کی جب باری آئی تو ہر قبیلہ کہنے لگا یہ سعادت ہمارے ہاتھوں سر انجام دی جانی چاہیے. ہر سردار نے کہا حجر اسود میں رکھوں گا. قریب تھا، آپس میں غصہ کشی ہو جاتی اور لڑائی ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا. بالآخر طے ہوا اس کو چھوڑ دو، اگلی صبح دیکھو جو آئے اس کے ہاتھوں یہ خدمت سر انجام دلوائی جائے. اگلی صبح دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. آپ تشریف لائے، معاملہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے بڑا شاندار حکیمانہ فیصلہ فرمایا. ایسا فیصلہ فرمایا ہر قبیلے کو عزت ملی، ہر خاندان کو عزت ملی. آپ نے فرمایا بڑی چادر لاؤ. بڑی چادر آئی. حجر اسود کہیں دور تھا، وہاں سے مقام پر اس کونے تک لانا تھا. تو آپ نے فرمایا چادر لاؤ. چادر آئی تو آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک سردار آئے، ایک آدمی آئے، قبیلے کے سردار آئے. آپ نے فرمایا اس چادر کو اٹھاؤ. سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور لے کر یہاں کونے تک آئے. آپ نے فرمایا یہاں رکھ دو. رکھ دیا. یہ سعادت ہر قبیلے کو ملی یہاں تک. پھر جب وہاں کونے میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر مقام پر نصب فرمایا. یہ تھی آٹھویں تعمیر. پھر عبداللہ بن زبیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی نئی تعمیر کروں اور انہی بنیادوں پر کروں جن بنیادوں پر میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. حتیم کو اندر کر دوں اور بیت اللہ کے دو دروازے بناؤں، ایک دروازہ آنے کا اور دوسرا دروازہ نکلنے کا، اور اس کو نیچے لے آؤں. اور قریش نے تو اس کو اوپر کر دیا تاکہ وہ خود جائیں یا ان کے پسندیدہ لوگ جائیں، جس کو وہ بھیجنا چاہیں وہی جائیں. عوام الناس کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں دروازے کو زمین کے برابر کر دوں، دو دروازے کر دوں اور حتیم کو اندر لے آؤں، اس طرح تعمیر کروں. لیکن آپ نے فرمایا میں اپنے اس خیال پر عمل نہیں کرتا. کیوں؟ لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام، تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، کہیں پھر کوئی انتشار نہ ہو، کہیں کوئی فتنہ نہ ہو، اس وجہ سے میں ابھی اس پر عمل نہیں کر رہا. تو یہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا جی یوں چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، ان تک جب یہ حدیث پہنچی تو انہوں نے فرمایا اللہ نے آج ہمیں وسائل خوب عطا فرمائے ہیں. اصل اور ہر طرف اسلام بھی پھیل چکا ہے اور کفر اور شرک اور جاہلیت کے تمام نشانات مٹ چکے ہیں اور دلوں سے بھی جہالت دور ہو چکی ہے. تو اب اگر اس پر حضور کی خواہش پر عمل ہو تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی انتشار نہیں ہوگا. نویں تعمیر عبداللہ بن زبیر نے کی. پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اور دونوں میں لڑائی ہوئی. مکہ مکرمہ پر سنگ باری ہوئی، منجنیقیں چاروں طرف لگائی گئی اور ایک بڑا عجیب ثانیہ پیش آیا کہ پوری امت مسلمہ کا خون، آج تک وہ خون کے آنسو امت مسلمہ ہو رہی ہے. جو بھی تاریخ پڑھتا ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. بہرحال ایک ثانیہ پیش آیا. اس کے بعد عمارت کو نقصان ہوا جزوی طور پر. جب سنگ باری ہوئی اور آگ کے تیر برسائے گئے تو پردے بھی جلے اور عمارت کو بھی نقصان ہوا. پھر حجاج چونکہ عبداللہ بن زبیر اس میں شہید ہوئے، ان کو سولی پر لٹکایا گیا، تو حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہر نشانی کو مٹا دینا چاہا. ان کی نشانیوں میں یہ خانہ کعبہ کی بھی ایک نشانی تھی، ان کی خدمت تھی، تو اس کو پھر گرایا اور ویسے ہی بنایا جیسے قریش نے بنایا تھا. دروازہ اوپر ہو گیا، دوسرا دروازہ ختم ہو گیا اور حتیم باہر آ گئی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ہم جیسے لوگ بیت اللہ کے اندر تو نہیں جا سکتے، جو حتیم میں چلا گیا گویا وہ بیت اللہ کے اندر چلا گیا. تو اس طرح 10 تعمیرات ہوئی ہیں خانہ کعبہ کی. بہرحال اس میں سب سے پہلے فرشتوں کی تعمیر، پھر آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا
بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو، پاک کرو۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے ایسے ہی دیگر مساجد بھی اللہ کا گھر ہیں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، وہ خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے یہ خدمت سر انجام دلوائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے گھر کو پاک کرو، کس کے لیے؟ کیونکہ لوگ آئیں گے طواف کرنے والے اور یہاں اعتکاف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع سجدہ نماز پڑھنے والے، تو تین کا ذکر فرمایا۔ طواف کرنے والے آئیں گے اور اعتکاف والے آئیں گے، رکوع سجدہ یعنی نماز پڑھنے والے آئیں گے۔ سب سے پہلے طواف والوں کا ذکر فرمایا، کیوں کہ فرائض کے بعد حرم کے اندر سب سے افضل عبادت بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ نماز کا درجہ بعد میں ہے، فرض کی بات نہیں کر رہا، نوافل کی بات کر رہا ہوں۔ فرض جب فرض نماز ہو پھر تو طواف بند، پھر ہر کام بند، سب سے پہلے فرض ادا کرو۔ فرائض کے بعد سب سے اونچا عمل وہاں مطاف کے اندر مسجد الحرام کے اندر طواف کرنا ہے، تو طواف کرنے والوں کا ذکر پہلے فرمایا۔ صفائی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ اے لوگوں حج کے لیے آؤ۔